بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہمارا انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کا مرکز عقیدت رسول کونین صاحب آبا و حسین نبی الحرمین جد الحسن والحسین جناب محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیجاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کی سعادت و برکتیں حاصل کریں. بابا سے بلند پڑھیں اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بالقلوب والروائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا ابدا. قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، چند باتیں میں آپ کو روشن گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول، یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول، دیکھوں نہ زندگی میں مدینہ میرے رسول، اور آنکھوں کی روشنائی سے روئے حیات پر کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول. غریب شاعر تھے، مضطر آدمی اور نابینا تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اتنی صلاحیت عطا کی تھی کہ نابینا ہونے کے باوجود بھی 100 سے زائد کتابوں میں آپ کو سمجھی تھی، اور بعض کتابیں مدارس اسلامیہ کے نصاب میں داخل ہیں. بہت اچھے عالم اور اپنے زمانے کے بہت بڑے شاعر ہیں، لیکن استطاعت مالی حالات بہت کمزور تھی، لیکن دل میں نبی کی محبت کا شمع ایسا روشن کیا کہ زندگی میں ہی ان کی دل کی دنیا بدل گئی، اور اس دنیا میں ہی اپنی آخرت کو سنوارا. جب زائرین مدینہ کو دیکھتے تو رونے لگتے، آنکھوں سے اشک جاری ہونے لگتا. جب لوگ جا رہے تھے، جب انہوں نے سنا اور دیکھا، مشاہدہ کیا کہ یہ زائرین مدینہ ہے، گنبد خضرا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، کعبے کی چوکھٹ کا نظارہ کرنے کے لیے یہ لوگ جا رہے ہیں، تو ان کے آنکھوں سے اشک جاری ہوا. ان کی بے چینی اور بے قراری کو دیکھ کر
جانے والے میں سے ایک شخص نے کہا کہ مصطفیٰ صاحب، آپ کی بے چینی کو دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا کہ میں اپنی جگہ آپ کو بھیج دوں۔ آپ کی بے چینی اور بے قراری کو دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نہ جاؤں بلکہ میں اپنی جگہ آپ کو بھیج دوں۔ بہت کوشش کی لیکن سسٹم ایسا تھا کہ وہ نہیں جا سکتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ صاحب، میں آپ کو بھیج نہ سکا لیکن میں آپ کے دل کی آواز کو ضرور اس بارگاہ تک پہنچاؤں۔ اگر آپ کے دل کے اندر کوئی بات ہو تو آپ مجھ سے شیئر کریں۔ دل میں جو بات پوشیدہ ہے آپ اسے ہمیں بتائیں، میں آپ کی بات کو ضرور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ مستر آزمی ہیں، وہ فرماتے ہیں اے جانے والے، جب تم مدینہ شریف میں اپنا قدم رکھو، جب تم روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو تو جا کر دور سے میرا سلام عرض کرنا اور میرے آقا سے میری فریاد کو پیش کرنا اور کہنا کہ حضور آپ کا ایک غلام، آپ کا ایک عاشق ہندوستان کی سرزمین پر رہتا ہے، مالی اعتبار سے بہت کمزور ہے لیکن اپنے دل میں وہ آپ کی محبت کا دیا جلایا ہے۔ اس کے دل کی خواہش ہے کہ وہ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر ایک نعت پڑھنا چاہتا ہے اور جیسے ہی نعت مکمل ہو جائے یہیں پہ مرنا چاہتا ہے۔ لوگ جنت البقیع کے سامنے جب ان کے جنازے کو اٹھایا جائے تو لوگ کہیں کہ یہ کس خوش نصیب کا جنازہ ہے، تو اس وقت ہمارا نام ہو کہ میں یہ مصطفیٰ آزمی کا جنازہ ہوا۔ یہ دل کی خواہش، نابینا تھے، استطاعت کمزور تھی، لیکن ان کے دل کی آواز کو اللہ اور اس کے رسول نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ جیسے ہی اس کے اس فریاد کو زائرین مدینہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، چند ہی مہینے میں مصطفیٰ آزمی مدینہ شریف بلائے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چند مہینے میں مصطفیٰ آزمی مدینہ شریف بلائے گئے اور روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر ایک نعت پڑھی اور جیسے ہی نعت کا مصرع مکمل ہوا روح قفس انصری سے پرواز کر۔ یہ دل کی تمنا جب کوئی بندہ مومن اپنے آقا کی محبت کو، اپنے آقا کے طرف کو جب دل میں بسا لیتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت اس کی فریادوں کو فوراً پوری کرتے ہیں اور اپنے ماننے والوں کا دل آزاری نہیں کرتے بلکہ دنیا میں ہی اس کے آخرت کو سوار کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ایک غریب شاعر تھے، مالی استطاعت کمزور تھی لیکن دل میں طلب تھی کہ کاش میرے پاس بھی کوئی ویسی دولت فراہم ہوتی، کاش مجھے بھی کوئی ایسا ذریعہ ہوتا جو میں مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ایک نعت پڑھ سکوں۔ لیکن جب دل سے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں لو لگایا، آنسو بہایا، ان کے طرف کو اپنے سینے میں بسایا تو چند ہی مہینے میں ان کے یہ دل کی فریاد پوری ہوئی اور وہ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں نعت پڑھنے کا سعادت حاصل کیا اور اس کے بعد روح قفس انصری سے پرواز کی۔ حضرات محترم، اس مہینے میں اسی ہفتے میں لاتہار سے متعدد آدمی
اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پر لوگ عمرہ شریف کے لیے زیارت حرمین شریفین کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اس گاؤں سے بھی گرامی قدر علی جناب عبد الکریم صدیقی صاحب عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن کعبے کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے اور جب وہ ایک اپنے قدم کو اٹھاتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ مومن اس کعبے کی چوکھٹ پر اپنا قدم کو اٹھاتا ہے تو پروردگار عالم اس کے ایک قدم اٹھنے کی وجہ سے ایک نیکی عطا فرماتا ہے اور اس کے ایک گناہ صغائر مٹا دیا جاتا ہے اور اس کے ایک درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ واہ واہ، ایک قدم کی برکت یہ ہے، صرف ایک قدم اٹھایا، پروردگار عالم نے اپنے شان کریمی سے اس کے نیکیوں کے تمویل میں ایک نیکی عطا کر دی، ایک گناہ کو مٹا دیا اور پھر ایک درجے بلند کر دیے۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور پھر اسی بخاری شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب وہ بندہ مومن پہلی مرتبہ حج کے لیے جا رہا ہے یا وہ پہلی مرتبہ عمرہ کے لیے جا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نیت یہ رکھے کہ میں کعبے کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلی مرتبہ جب کوئی حاجی یا عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے جب اپنے گھر سے روانہ ہو تو اس کی نیت یہ ہو کہ میں اللہ کے گھر کعبے کی زیارت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر جب وہ کئی مرتبہ جائے تو وہ چاہے جس کی نیت رکھے، لیکن مسائل شرعیہ ہے کہ جب وہ پہلی مرتبہ حج اور عمرہ کے لیے جائے تو اس کی نیت یہ ہو، اس کے دل میں یہ بات ہو کہ میں کعبے کی چوکھٹ کعبے کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور بے شمار فضیلتیں ہیں ان بارگاہوں کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، یہ بخاری کی حدیث ہے، مسلم شریف اور بیضاوی میں بھی یہ حدیث ہے، موطا امام محمد میں بھی یہ حدیث ہے، متعدد کتابوں میں یہ حدیث مرفوع ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر انور کی زیارت کی اس پر شفاعت واجب، جس نے میرے قبر کی زیارت کر لی گویا اس پر شفاعت واجب ہو گئی۔ بڑے بڑے ججز حضرات کی باتیں چھوٹی ہو سکتی ہیں لیکن مدینے والے آقا کا فرمان کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو زیارت کعبہ سے اپنے آپ کو مشرف کرنے جا رہے ہیں اور زیارت مدینہ سے بھی اپنے آپ کو مشرف کرنے جا رہے ہیں۔ شاید کہتا ہے یہ بھی ہے کوئی جینے میں جینا میرے رسول، دیکھوں نہ زندگی میں مدینہ میرے رسول، اور اشکوں کی روشنائی سے روح حیات پر تب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول۔ اللہ نے اگر استطاعت بخشی ہے تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم کعبے کی زیارت سے اپنے آپ کو مشرف کریں اور مصطفیٰ جان رحمت کے قبر انور اور ان کے نورانی جانیوں کی زیارت کر کے اپنے آپ کو مشرف کریں۔ آج بہت سارے خرافاتی کام میں ہمارے پیسے لگ جاتے ہیں لیکن ہم زیارت حرمین شریفین سے مستفید نہیں ہوتے۔ ہر شخص کو چاہیے، ہر شخص کے دل تمنا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اتنی استطاعت دے دے کہ ہم بھی روضہ رسول کی زیارت کریں، میں بھی منظارہ قبری وجبت لہ شفاعتی کا حقدار ہوں۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ حج اور عمرہ
یہ گناہ اور غریبی کو ایسے دور کرتی ہے جیسے آگ کے بھٹی لوہے کے سنگ کو دور کرتی ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے گمراہ کرنے میں 1,00,000 روپیہ خرچ ہو رہا تو ہم 1,00,000 روپیے کا مغرور ہو جائیں گے۔ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، 2,00,000 روپیہ خرچ کر کے 2,00,000 روپیے کا ہم مغرور ہو جائیں گے، ہمارے مالی استطاعت کمزور ہو جائے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ حج کے لیے جاتا ہے یا عمرہ کے لیے جاتا ہے تو ہم اس کے مال کو گھٹاتے نہیں، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم اس کے مال میں اضافہ کرتے ہیں، ہم اس کے مال میں بڑھاتے ہیں، ہم اس کی تجارتوں میں برکتیں پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہماری سوچ اور فکر یہ ہے کہ ہمارا بینک اور بیلنس جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ مومن سچے دل سے میری بارگاہ میں اگر آتا ہے یا میری بارگاہ میں خرچ کرتا ہے تو ہم اس کے مال میں کمی نہیں کرتے۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن کا ارشاد ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ ہم اس کے مال میں اضافہ کرتے ہیں، ہم اس کے مال کو بڑھاتے ہیں، گھٹاتے نہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو ہم اس گھر کی زیارت کریں اور زیارت کر کے وجبت لہو شفاعتی کا تاج ہم اپنے سر۔ ایک بتاؤ کہ جب بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بخاری شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن حج کے لیے جائے یا عمرہ کے لیے جائے اور جیسے ہی اس کی پہلی نظر کعبے پر پڑتی ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلی نظر جب کعبے پر پڑتی ہے اس وقت وہ بندہ مومن جو بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی، بلکہ اس پہلی نظر کی برکت سے اس کی دعا بارگاہ رب العزت میں قابل قبول۔ اس لیے ہر جانے والے کو چاہیے کہ جب آپ کی پہلی نظر کعبے کی در و دیوار کو دیکھے، جب کعبے پر نظر پڑے تو آپ دنیا کی دولتوں کو نہ مانگے، دنیا کی ثروتوں کو نہ مانگے، بلکہ آپ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کر دیں کہ اے رب قدیر، میرے اس پہلی نظر کی برکت سے میں جس ملک سے آیا ہوں، جس شہر سے آیا ہوں، اے پروردگار عالم، اس پہلی نظر کی برکت سے اس شہر کو امن و امان کی دولت میسر، امن و امان کی دولت سے میسر فرما۔ جب امن رہے گا، جب شانتی رہے گی، جب بھائی چارگی اور محبت کا پرستار رکھے گا، تب جا کر کے آپ اس دنیا کی لذتوں کو محفوظ کریں گے اور اس دنیا کی لذتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اس لیے پہلی بار جب کعبے پہ نظر پڑے تو امن کے لیے دعا کرنا چاہیے، سلامتی کی دعا کرنی چاہیے، بھائی چارگی کی دعا کرنی چاہیے، خوشحالی کی دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جناب عالی جناب عبد الکریم صدیقی صاحب کے اس عمرے کے سفر کو آسان فرما اور اس سفر کو اپنی بارگاہ میں قابل قبول فرما۔ اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جب وہ عمرے کے لیے جائیں یا حج کے لیے جائیں تو آٹے میں نمک کے برابر بھی مال حرام اس میں بے وقت نہ ہو۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے مال کو پاکیزہ کرے۔ بندہ جب پاکیزہ مال کے ساتھ، پاکیزہ ارادے کے ساتھ، پاکیزہ نیت کے ساتھ جب وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے نا، اور جب وہ کہتا ہے وَيَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، تو آسمان کا فرشتہ آواز لگاتا ہے، اس حاجی کی اس فریاد کو سنتا ہے اور کہتا ہے حج کا مبرور وذات کا حلال۔ اے آنے والے، تو بڑا خوش نصیب ہے، تو بڑا خوش نصیب ہے، اپنے قسمت
برش کر اپنی قسمت پر نازا ہو کہ تمہارا ذات سفر، تمہارا ارادہ، تمہاری نیت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، تمہارا آنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ لیکن جب مال حرام لے کر جب کوئی عمرہ کے لیے جاتا ہے، مال حرام لے کر جب حج کے لیے جاتا ہے، اور جب وہ یہ کہتا ہے وَيَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، تو وہی فرشتہ، وہی آسمان کا فرشتہ آواز لگاتا ہے وَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ حَجُّكَ مَبْرُورٌ وَزَادُكَ حَرَامٌ کہ تیرا زاد سفر ناپاک ہے، تیرا زاد سفر حرام کا ہے، تیرا مال ناپاک ہے، تیرا آنا بھی مردود بارگاہ رب العزت۔ اس لیے جب کوئی حاجی حج کے لیے جائے یا عمرہ کرنے کے لیے جائے تو ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ اپنا مال حرام یہی رکھے اور مال حلال کو لے کر اپنی بارگاہ میں جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں بھی زیارت حرمین شریفین